نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین مکرم، اعتبار پیدا کیجئے کے عنوان سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بے روزگاری کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی کام کریں نہایت ایمانداری کے ساتھ کام کیجئے۔ اگر آپ نے ایمانداری کا راستہ اپنا لیا تو اللہ تعالی اس کی برکت سے اعتبار والا معاملہ مضبوط فرما دیں گے، اور آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں دو حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، امید ہے اس سے آپ سبق سیکھ کر آپ بھی یہی راستہ اپنائیں گے۔ ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا، اس کے پاس بمشکل چند 100 روپے تھے۔ وہ ان پیسوں سے کپڑوں کے ٹکڑے خریدتا اور پھیری لگا کر انہیں فروخت کرتا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا کام بڑھ گیا۔ اس نے ایک دکان کے سامنے پھٹا لے لیا اور وہاں پر بیٹھ کر کپڑا بیچنے لگا۔ کپڑے کے جس تھوک فروش سے وہ کپڑا خریدتا تھا، اس سے نہایت ایمانداری کے اصول اپناتے ہوئے پہلے وہ اس کے پیسے لوٹاتا، پھر وہ گھر لوٹتا۔ آہستہ آہستہ اس تھوک فروش کو اس آدمی پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا۔ وہ اس کو ادھار کپڑا دینے لگا۔ جب آدمی ادھار کپڑے لاتا تو اس کی کوشش یہی رہتی کہ وعدے سے کچھ پہلے ہی اس ادھار کو لوٹا دے۔ وہ اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ تھوک فروش کی نظر میں اس کا اعتبار بہت بڑھ گیا۔ اب وہ اس کو اور زیادہ کپڑا ادھار دینے لگا۔ چند سال میں یہ نوبت آ گئی کہ تھوک فروش اس کو 50,000 اور 1,00,000 روپے کا کپڑا بے تکلف دے دیتا۔ وہ اس کو اسی طرح مال دینے لگا جیسے وہ اس کے ہاتھ نقد فروخت کر رہا ہو۔ ایک طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دکاندار کا پیسہ اپنے نیچے رکھ لیں، اور کچھ لوگ تنگ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مال کھا بھی جاتے ہیں، نتیجے میں پھر نقصان اٹھاتے ہیں اور شکوہ دوسروں پر کرتے ہیں کہ کسی نے ہمارا کام ٹھپ کر دیا۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ کسی کے ساتھ چلیں گے اور کسی کا حق وقت پر لٹاتے رہیں گے، اس طرح اس کو آپ پر اعتبار بھی ہو جائے گا اور آپ کو فائدہ ہونے لگے گا۔ اس آدمی کا اب کام اتنا بڑھ چکا تھا، اس نے ایک دکان لے لی۔ دکان بھی اس نے نہایت ایمانداری کے اصولوں کے ساتھ چلائی۔ اس کا کاروبار تیزی سے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ شہر کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ اس دنیا میں کامیابی کے لیے محنت کے ساتھ ایمانداری بھی بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت اعتبار ہے۔ اعتبار کی بنیاد پر آپ اسی طرح کوئی چیز لے سکتے ہیں جس طرح پیسوں کی بنیاد پر کوئی شخص بازار سے سامان خریدتا ہے۔ اعتبار ہر چیز کا بدل ہے، مگر اعتبار زبانی دعووں سے قائم نہیں رہتا، اور نہ ہی اعتبار ایک دن میں حاصل ہوتا ہے۔ اعتبار قائم ہونے کے صرف ایک ہی بنیاد ہے، وہ حقیقی
نیک ایمانداری کا عمل ہے۔ خارجی دنیا میں اس معاملے میں انتہائی حد تک بے رحمی ہے۔ لمبی مدت تک بے داغ عمل پیش کرنے کے بعد ہی وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ 2006 میں میں نے کسی دکاندار کے 25,000 روپے دینے تھے تو میرا میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگ پر فریکچر ہو گیا، تو مجھے ہسپتالوں میں اور بستر پر کم و بیش 1 سال لگ گیا اور میں پیسے کسی کے لوٹا نہ سکا۔ جب میں ٹھیک ہوا سب سے پہلے میں نے اس ادھار کو اکٹھا کیا اور اسے واپس لوٹانے کے لیے اس سیٹ کے پاس چلا گیا۔ اس سیٹ کے منشیوں نے کہا کہ آپ کا کھاتہ ختم ہو چکا ہے، آپ کا ادھار بیلنس شیٹ میں ختم ہو گیا ہے، آپ جائیں اور موج کریں۔ ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری لاٹری نکل آئی، ہمارا فائدہ ہو گیا، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، اور وہ لوٹ آتے ہیں۔ میں نے اس سیٹ کے منشیوں سے کہا مجھے سیٹ سے ملائیں۔ میں سیٹ کے پاس چلا گیا۔ میں نے سیٹ کو جا کر کہا کہ سیٹ صاحب، آپ کے منشیوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرا کھاتہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس تو وہ کھاتہ موجود ہے۔ میں نے ان کو پرچی دکھائی اور انہوں نے کہا اس پر وصولی ڈال دیں اور یہ 25,000 روپیہ رکھ لیں۔ میرے اصرار کرنے پر سیٹ صاحب نے 25,000 روپے رکھ لی اور وصولی ڈال دی، اور جب میں لوٹنے لگا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ کاروبار کیجئے۔ وہ لاہور کے خشبوؤں کی مارکیٹ میں ایک بڑا نام ہے ان کا، لوگ ان سے کام کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ اب ان کے دل میں وہ اعتبار کیسے پیدا ہوا؟ وہ ایک عمل سے جو کہ ان پر احسان نہیں تھا، ان کا حق لوٹانے کے لیے اصرار تھا، جس پر ان کے دل میں اعتبار پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی دکان میں 10 لاکھ کا کریڈٹ مجھ سے سامان لے جایا کریں اور بیچ کر ہمیں پیسے دے دیا کریں۔ اور کئی سال گزر جانے کے بعد آج بھی وہ پرپوزل ان کا موجود ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں نقد سامان لیتا ہوں، لیکن ادھار سے بہت حد تک کام کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ لیکن ان کے اس اعتبار پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہ پیدا ہونے میں ایک مدت لگتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اعتبار پیدا کیجئے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانداری سے، نیک نیتی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔